السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگوں کو تفسیر کا پہلا دن ہے۔ حالانکہ تفسیر پڑھانے کی میری حیثیت نہیں ہے، لیکن مدرسے کو میں نے کھولا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے پڑھانے کی ہمت کر رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ بہت محنت کرے اور بہت دعا کرے، میرے لیے بھی، اس مدرسے کے لیے اور اپنے لیے بھی۔ جلالین شریف ہمیں پڑھنی ہے، لیکن یہ پورا سال چونکہ ہمارا تفسیر کا سال ہے تو بہت باریکی کے ساتھ لیکن اعتدال کے ساتھ ہم تفسیر کو پڑھیں گے۔ اور حقیقت بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو تفسیر نہیں پڑھا رہا ہوں، بلکہ تفسیر پڑھنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، یا کتاب جب ہم تفسیر کا مطالعہ کریں تو تفسیر کیسے پڑھنی چاہیے، یہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ اس لیے کہ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 کتابیں پڑھاؤں گا، لیکن باقی کی کتابیں آپ کو زندگی بھر پڑھنی ہے تفسیر کی، تو آپ تفسیر ابھی سیکھیے کہ کیسے پڑھا جاتا ہے، اور آگے چل کر ویسے ہی اس کو پڑھیے، اس سے اور اچھے طریقے سے پڑھیے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں ہم پڑھیں گے، لیکن تفسیر شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بات مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی کتاب شروع کرنے سے پہلے ہم کو کیا پڑھنا چاہیے، دعا وغیرہ، تو آپ پڑھ لیجئے، میں بھی پڑھ لیتا ہوں ایک بار، پھر انشاءاللہ کتاب کو شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن۔ جلالین شریف جو ہے، اس کو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جو شافعی مسلک کے، لیکن جلالین اصل میں 2 الگ الگ رائے ہیں جلالین کے متعلق۔ کچھ لوگ جلالین کو صرف عربی ترجمہ مانتے ہیں، اور کچھ لوگ جلالین کو بالکل جامع تفسیر مانتے ہیں، جو کم الفاظ میں گہرے معنی رکھتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں بالکل صحیح ہیں۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت سورہ فاتحہ ہے، تو قرآن کریم کی متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، قرآن کب جمع ہوا، کیسے جمع ہوا، کتنی قراتیں ہیں، کس نے لکھا، کتنے کاتب تھے، یہ ساری چیزیں ہم علوم القرآن میں پڑھتے ہیں، اسی لیے ہمیں تفسیر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ علوم القرآن جب ہم پڑھیں گے اور آپ اپنے مطالعے میں علوم القرآن رکھیں گے مفتی تقی عثمانی صاحب والی، تو اس میں آپ وہ ساری چیزیں پڑھ لیں گے، یا جب ہم لوگ اصول تفسیر پڑھیں گے تو اس میں بھی ہم وہ چیزیں پڑھ لیں گے۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے۔ سورہ کہا جاتا ہے، سورہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں بلندی کے، اور فاتحہ کہا جاتا ہے ابتدا کرنے والے کی، کھولنے والے کی۔ تو سورہ فاتحہ ایک ایسی بلند سورہ جو قرآن کریم کو کھولتی ہے۔ یہاں پر میں نے ڈیٹیل لکھی ہے کہ یہ قرآن کریم کا پہلا سورہ ہے، اس کے اندر 1 رکوع ہے اور 7 آیت ہیں، 27 کلمہ ہیں، لفظ ہیں، اور 140 حروف ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو سورہ نازل ہوئی ہے، یہ مکے میں نازل ہوئی ہے۔ مکے میں نازل ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ سورت جو ہوتی ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک مدنی اور ایک مکی۔ مکی صورت اس کو کہتے ہیں کہ جس میں قرآن کریم کی وہ آیت یا وہ سورہ مکے کے دور میں نازل ہوا ہو، اور مدنی صورت اس سورے کو کہا جاتا ہے جو مدینے میں ہجرت کرنے کے بعد نازل کی گئی ہو۔ تو عام طور پر مکے کے اندر جتنی صورتیں ہوتی ہیں اس کے اندر عقائد پہ بحث ہوتا ہے، شرک پر بحث ہوتا ہے، توحید پر بحث ہوتا ہے، رسالت پر بحث ہوتا ہے، اور جو مدنی صورت ہوتی ہے اس کے اندر حکم ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکے میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی تھی،
اور مدینے میں چونکہ زیادہ تر لوگ مسلمان تھے، اسی لیے وہاں پر اسلامی شریعت کو نافذ کرنا تھا، تو جتنے بھی احکام والے یا یہود و نصارہ کے متعلق جتنے بھی صورتیں ہوں گی عام طور پہ وہ مدینے میں نازل کی گئی ہوں گی، اور جتنے بھی وہ صورتیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل دی ہو، توحید کو ثابت کیا ہو، رسالت کو ثابت کیا ہو، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا ہو، تو یہ ساری جو صورتیں ہوں گی وہ مکے میں نازل ہوں گی۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے یہ مکے میں نازل ہوا ہے، لیکن اس میں بھی دو الگ رائے ہیں علماء کی۔ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ سورہ فاتحہ مکے میں نازل ہوئی ہے، دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ سورہ فاتحہ مدینے میں نازل ہوئی، اور دونوں کے پاس جو ہے ایک مضبوط دلیل ہے۔ تو اصول تفسیر میں آپ پڑھیں گے کہ جب دو الگ الگ رائے موجود ہو اور دونوں رائے کو ثابت کرنے کے لیے دونوں کے پاس مضبوط دلیل ہو، تو ان دونوں رائے کے درمیان ہم تطبیق دیتے ہیں۔ تطبیق کہتے ہیں برابری دینے کو۔ تو اب جب دونوں رائے مضبوط ہیں، مدینے میں نازل ہوئی ہے یہ آیت، اس کی بھی کبھی دلیل موجود ہے، مکے میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے، اس کی بھی کبھی دلیل موجود ہے، تو اس کے درمیان ہم نے تطبیق یہ کہہ کر دیا ہے کہ یہ سورت جو ہے یہ 2 بار نازل ہوئی ہے، اور ایک اور اقوال کے مطابق کئی بار یہ سورہ جو ہے یہ نازل ہوئی ہے۔ تو اس میں جو ہے ممکن ہے کہ ایک بار یہ سورہ مکے میں نازل ہوئی ہو اور ایک بار یہ سورہ مدینے کے دور میں مدینہ میں نازل ہوا ہو۔ تو یہ اس کی باتیں تھیں۔ اس سورہ فاتحہ کے صرف سورہ فاتحہ نہیں بلکہ کچھ اور بھی الگ الگ نام ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورہ فاتحہ کے 12 نام گنائے ہیں۔ آپ یہاں پر اس کے نام جو ہے لکھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ پہلا ہے سورۃ الحمد۔ سورۃ الحمد وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی بے انتہا حمد و ثنا اور خوبیوں کا ذکر۔ سورہ حمد کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں اپنی تعریف اس سورہ میں بیان کی ہے وہ بہت ہی زیادہ عمدہ اور فصیح اور بلیغ ہے۔ اس کے علاوہ اس کو القرآن کہا جاتا ہے۔ یہ القرآن جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہے۔ حدیث میں سورہ فاتحہ کو القرآن بھی کہا گیا ہے۔ وہ سورت جو قرآن کریم کے بنیادی اور اہم اصولوں کی طرف رہنمائی کرتے ہو۔ امن کا جو لفظ عربی زبان میں بولا جاتا ہے وہ کسی بنیادی چیز کے لیے بولا جاتا ہے، اہم چیز کے لیے، یعنی ماں کو جو امن کہا جاتا ہے تو مطلب ہوتا ہے کہ ایک بچے کے لیے جو بنیاد ہے، یعنی ایک بچے کی دنیا میں آنے کا سبب جو ہے وہ ماں ہے۔ تو کسی بھی چیز کا جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی اصل ہے۔ تو قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کو القرآن کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے سب سے زیادہ اہم ہے پورے قرآن کریم میں، اور پوری قرآن کریم جو ہے وہ سورہ فاتحہ کی وجہ سے ہی نازل ہوئی ہے۔ اور یہ بات کیسے ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ ابھی کچھ دیر بعد ہم اس کو پڑھیں گے۔ پھر اس کا تیسرا نام ہے سورۃ الشفا۔ وہ سورت جس میں روحانی اور جسمانی شفا اور صحت حاصل ہو۔ یہ سورت جو ہے اس کو اگر پڑھ کر کسی کے اوپر پھونک دیا جائے تو اس کی جو روحانی یا جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اس میں جو زہر بھی کوئی انسان کو کسی نے سانپ یا بچھو نے کاٹ لیا ہو تو یہ سورہ پھونک دینے کے بعد اس کے اوپر سے زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اسی صورت میں کام کرے گا جب آپ کا پورا یقین اور اعتماد اس صورت کے اوپر اور اس کے اثر کے اوپر ہوگا، تبھی یہ کام کرے گا، ورنہ اگر بغیر یقین اور اعتماد کے ساتھ آپ اس سورہ کو دم کر کے پھونکیں گے تو ممکن ہے کہ شاید یہ اثر نہ کرے۔ اس کے بعد اس کا جو چوتھا نام ہے وہ سورۃ الکنز۔ کنز کہتے ہیں خزانے کو۔ حدیث میں اس کا یہ بھی نام ذکر آیا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، تو اس اعتبار سے اس کو سورۃ الکنز کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاساس، اساس بنیاد کو کہا جاتا ہے، تو سورہ فاتحہ کو سورۃ الاساس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا اساس بنیاد کو، یعنی قرآن کریم جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے۔ اس کا سورۃ الکافیہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ سورت جو تمام لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کرنے کے لیے کافی ہے، یعنی انسان کے لیے جتنی بھی چیزیں ضرورت تھی دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر بیان کر دیا ہے، اس لیے اسے سورۃ الکافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الصلاۃ اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ اس کو نماز میں پڑھنا ضروری ہے۔ سورۃ المسئلہ وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنے مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہو۔ سورۃ دعا وہ سورت جس میں ہدایت کی دعا مانگنے کی تلقین کی گئی ہو۔ سورۃ التوحید
وہ سورہ جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہو. سورۃ السبع المثانی یہ قرآن کریم میں ہے. وہ سورہ جس میں 7 آیتیں ہیں جن کو بار بار پڑھا جاتا ہے. یہ کچھ نام تھے سورہ فاتحہ کے جو تفسیر کی کتابیں موجود ہے. اس میں سے بہت سارے ایسے نام ہیں جو حدیث میں یا قرآن میں خود موجود ہیں. سورہ کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا ہوتی ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں بھی 2 الگ الگ رائے ہیں. ایک جماعت وہ ہیں جیسے مدینہ، بصرہ اور شام کے جتنے بھی قاری حضرات ہیں، قراء ہیں یا ائمہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے. قرآن کی آیت تو ہے پر سورہ فاتحہ کا جز نہیں. آیت ہونے میں اور جز ہونے میں کیا فرق ہے وہ سمجھیے. آیت وہ ہے جو قرآن کریم میں موجود ہے، اور سورہ فاتحہ کا جز اس اعتبار سے نہیں کہ جس طریقے سے الحمدللہ رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے. تو ایک طبقہ یہ ہے جو سورہ فاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کا جز نہیں مانتے ہیں، اور دوسرا طبقہ یہ ہے جو سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ میں ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جز مانتے ہیں. تو جو لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کا جز نہیں مانتے ہیں، ان کے یہاں نماز میں سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو زور سے پڑھنا، آواز کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے. تو یہی مسلک ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. اور وہ لوگ جو سورہ فاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شمار کرتے ہیں، ان کے یہاں بسم اللہ کو بھی بلند آواز کے ساتھ ظاہر کر کے نماز میں پڑھنا ضروری ہے. تو یہ جو مسلک ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور ان دونوں کے پاس اپنی اپنی دلیل ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو ہے 7 مثانے کا یعنی 7 آیتوں کا ذکر کیا گیا ہے سورہ حجر میں غالباً. تو 7 آیتوں کا جو ذکر کیا گیا اس سے مراد جو ہے یہی سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں. اس کے علاوہ اور بھی حدیثیں موجود ہیں جس سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی دلیل ثابت ہوتی ہے، اور ساتھ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی اپنی بہت قوی اور مضبوط دلیلیں ہیں جس کی وجہ سے ان کا مسلک بھی ثابت ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اصل میں یہ با حرف جر تھا، اس کے بعد اسم تھا. تو کیا کیا گیا کہ اسم کو ہٹا دیا. اسم میں سے جو الف تھا، حمزہ تھا، اس کو ہٹا دیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ پڑھنے میں پریشانی ہوتی، ثقیل ہوتا، بھاری ہوتا، اسی لیے اس کو جو ہے ہٹا دیا گیا اور با کو ڈائریکٹ سین سے ملا دیا گیا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو گیا. پھر خلیفہ شاہ جو ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کیا کیا تھا کہ اپنے کاتبوں کو یہ کہہ دیا تھا کہ با کو جو ہے با کے ساتھ الف کو ملا دو تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ جو ہے یہاں پر اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہے لیکن یہ اصل میں اسم تھا. اس کے بعد باقی جو چیزیں وہ قرآن کریم میں آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ میں بھی آئی، اس لیے وہی ہم اس کی تفسیر کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کی ابتدا کیوں کی گئی؟ تو عام سب سے پہلے جو مخاطب تھے وہ مکہ کے قریش کے مشرکین تھے. تو وہ لوگ جب کسی کام کی ابتدا کرتے تھے تو اپنے بتوں کا نام لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو یہ سکھایا کہ جب تم کو یہ کام کرنے جانا تو اپنے خالق اور مالک کا نام لینا، یعنی اللہ کا نام لینا. تو بسم اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نام سے میں ابتدا کرتا ہوں. یا اگر آپ یہ کہیں ابداؤ کہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ کے نام سے ابتدا کرتا ہوں. اگر آپ یہاں پر قولو لائیں، قولو بسم اللہ کہ تم کہو اللہ کے نام کے ذریعے سے. استعانہ باللہ بھی لا سکتے ہیں، جو فعل آپ چاہے لا سکتے ہیں کہ میں اللہ کے نام سے اللہ سے مدد مانگتا ہوں، اللہ سے دعا مانگتا ہوں. جتنی بھی چیزیں لا سکتے ہیں آپ لا سکتے ہیں. لیکن عام طور پہ 2 فعل مشہور ہے. ایک استعانہ، اس لیے کہ استعانہ کا صلہ جو ہوتا ہے وہ با ہوتا ہے، اور ابداؤ جو ہے بدا یبداؤ اس کا بھی جو صلہ ہوتا ہے وہ عام طور پہ با ہوتا ہے. اسی لیے دونوں فعل کو زیادہ تر استعمال کہہ کے کیا جاتا ہے. تو دونوں فعل اگر ترجمہ ہو تو اس کا مطلب ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں، ابتدا کرتا ہوں. اور استعانہ لائیں تو اس کا مطلب ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے مدد مانگتا ہوں، مدد چاہتا ہوں. اس کے بعد اب آئیے الحمدللہ رب العالمین پر. الحمد جو ہے یہ مبتدا ہے، الحمد معرفہ ہے.
حمد کے معنی ہوتے ہیں تعریف کرنا، شکر ادا کرنا، ٹھیک ہے۔ تعریف کرنا یعنی کسی کے اچھی صفات وغیرہ کو بیان کرنا، اس کی اچھائیوں کو بتانا، اور شکر کا مطلب ہوتا ہے کسی انسان نے یعنی کسی نے بھی جو آپ پر نعمتیں دی ہیں، آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، آپ پر احسان کیا ہے، تو اس کے بدلے میں اس کا شکر ادا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی تعریف بیان کی ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو دونوں جہاں کا یعنی تمام عالم کا رب ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف خود کیوں کی؟ تو اس کا دو جواب ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ چونکہ قرآن میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انسانوں کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ بھی سکھایا ہے کہ دعا کیسے مانگی جاتی ہے، یہ بھی سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بات کیسے کی جاتی ہے، یہ بھی سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کو پکارا کیسے جاتا ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر کیا ماننا ہوگا کہ ہم کو الحمدللہ سے پہلے قولو کا لفظ جو ہے وہ محذوف ماننا ہوگا، یعنی کہو الحمدللہ کہ اے انسانوں تم کہو کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ ایک تو یہ جواب، اور دوسرا جواب یہی کہ وہاں پر جو ہے فعل محذوف ہے۔ حمد کے معنی آپ کو سمجھ میں آ گئے ہیں۔ اللہ اس میں ذات ہے، اس میں ذات یعنی وہ ذات جس نے ہم سب تمام انسانوں کو بنایا، اس کا نام ہے اللہ۔ اور باقی کے جو الرحمن یا 99 جو نام کہے جاتے ہیں وہ اصل میں نام نہیں ہے بلکہ وہ صفات ہیں، اس کو صفاتی نام کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی صفت ہے جو ہمیشہ سے اس کے اپنے موصوف کے ساتھ لگی ہوتی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے صفاتی نام، یعنی ایسا صفت جو ہمیشہ اپنے موصوف کے ساتھ متصف ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ سمجھ میں آ گیا۔ رب جو ہے، رب کے معنی ہوتے ہیں پالنے والے کا، اور اصل میں ترجمہ جب ہم کریں گے رب کے معنی تو رب کے مختصر سے معنی یہی ہوتے ہیں پالنے والا، لیکن جو رب کے جو وسیع معنی ہیں وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک ماں اپنے بچے کو پیٹ میں سنبھالتی، جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو ماں تیاری کرتی ہے کہ کیا کھانے سے میرے بچے کو فائدہ ہوگا، وہ بھی بچہ پیٹ میں ہی، کیا کھاؤں گی تو نقصان پہنچ جائے گا، یا کیسے لیٹنے پہ میرے بچے کو تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے رہنے سہنے کا، اس طریقے سے جو بالکل ابتدائی زندگی سے جو بالکل آخری زندگی تک جو پرورش کرتا ہے، اس کی ضرورتوں کا، اس کی اچھائی کا، اس کے برائی کا، اس کے لیے نقصان دہ چیز کے لیے، اس کے لیے فائدہ مند کون سی چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں جو مینٹین کرتا ہے اس کو اصل میں رب کہا جاتا ہے۔ جیسے ایک کسان کھیت جوتتا ہے، اس کے اندر بیج ڈالتا ہے، وقت پر اس کو پانی دیتا ہے، اس کے جنگل جھاڑ کو صاف کرتا ہے، یہ ساری چیزیں جو کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے رب۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں رب کا استعمال کیا اور عالم کا یعنی رب العالمین کہا ہے۔ رب العالمین یعنی جتنے بھی عالم ہے، تمام عالم، تمام جہانوں کا رب ہے اللہ۔ عالم الگ، عالم ایک نہیں ہوتا، انسان کا عالم الگ ہے، جانور کا عالم الگ ہے، جن کا عالم الگ ہے، تو وہ تمام عالموں کا جو ہے رب ہے۔ اس کے علاوہ صرف دنیا نہیں، ارتھ ہی نہیں، اس کے علاوہ اور بھی پلانٹ ہے جہاں پر زندگیاں ہو سکتی ہے، الگ مخلوق، الگ کریچرز ہو سکتے ہیں، جو کبھی کبھی ہم کو ناسا کے دوارا دیے گئے سیٹلائٹ امیج کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ کہیں پر کوئی دوسری زندگی بھی ہو سکتی ہے، یا بہت بار جو UFO ہوتا ہے یعنی بہت الگ الگ قسم کے اسپیس کرافٹ ہوتے ہیں، اسپیس شپ ہوتے ہیں، جس کی ذریعے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باہر میں بھی کوئی ایلین وغیرہ رہتے ہیں۔ تو ایلین اصل میں کہا ہی جاتا ہے کہ ارتھ کے علاوہ کسی دوسرے پلانٹ کا جو کوئی کریچر ہوتا ہے رہنے والا، تو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جو گلیکسی کے اندر بہت سارے پلانٹ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر بھی موجود ہو، تو وہ سب کو چلانے والا ایک اللہ ہے، اور ان سب کی ضرورتوں کا، ان کو کیا نقصان ہے، کیا فائدہ مند ہے، وہ ساری چیزیں جو دیکھتا ہے وہ ایک اللہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رب کہا ہے۔ رب کے اندر محبت ہوتا ہے، جیسے ایک انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ساری چیزیں بناتے ہیں۔ جب وہ دنیا میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا کون سی چیزیں تمہارے کھانے کی ہے وہ حلال ہے، کون سی چیزیں تمہارے نہ کھانے کی ہے وہ حرام ہے، کون سی چیزیں پہننی چاہیے، کہاں شادی کرنی چاہیے، کیا جتنی بھی چیزیں ایک انسان کے لیے ضرورت کی ہے دنیا میں گزارنے کی، اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کی رہنمائی کی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رب کہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، جتنی بھی دعا کے الفاظ ہیں، دعا ہے،
قرآن کریم میں سب میں اللہ تعالیٰ نے رب کا لفظ لایا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا ظلمنا انفسنا. تو اس طرح کے جتنے بھی دعا پر سب میں جگہ رب آیا ہے. تو جب رب کا لفظ آپ سمجھ گئے کہ رب کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک انسان کی زندگی سے لے کر موت تک کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں ان تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والے کو رب کہا جاتا ہے. عالمین میں نے آپ کو بتا دیا، عالم واحد ہے، اس کی جمع ہے عالمون، لیکن یہاں پر جو ہے حالت جری میں ہے اسی لیے عالمین ہے. الرحمن اور رحیم جو یہ دونوں صیغہ مبالغہ ہیں، مبالغہ کے صیغے ہیں، اور رحمان اور رحیم یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. یوم الدین سے مراد جو ہے روز جزا یا سزا یعنی قیامت کا دن ہے. ٹھیک ہے، وہاں بدلہ دیا جائے گا، حساب کا دن ہے. ایاکا یہ مفعول جو ہے منفصل کی ضمیر ہے، منصوب منفصل کی ضمیر. ایاکا ایاکما، ایاکما آپ نے پڑھا ہوگا. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے عبدہ یا بدو سے. نستعین استعان یستعینو سے، اس کے معنی ہوتے ہیں مدد مانگنا، مدد کی طلب کرنا، باب استفعال سے ہے. اس کا مطلب جو ہوتا ہے استفعال میں آپ نے پڑھا ہے کہ جو صیغے استفعال سے اس کے مطلب ہوتا ہے بہت شدت کے ساتھ طلب کرنا. تو نستعین مطلب بہت زیادہ شوق کے ساتھ مدد مانگنا. اہدنا جو ہے یہ فعل ہے، ہمیں ہدایت دیجیے، ہمیں راستہ دکھائیے. صراط المستقیم سچے لوگوں کا راستہ دکھائیے. انعمت علیہم جس پر آپ نے نعمت کی ہے. غیر المغضوب علیہم بالکل اور ولا الضالین یہ بالکل عام تھی، یہاں پر میں نے نارمل ترجمہ اور تشریح کی ہے. اب سمجھیے یوم الدین تک تو بات ٹھیک ہے، نعبد و نستعین تک بات ٹھیک ہے. غیر المغضوبی مغضوب علیہ یعنی کس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا غصہ جو ہے یہود پر ہے. تو مغضوب علیہ سے مراد جو ہے وہ یہود ہے، اور ضالین جو گمراہ ہوئے ہیں اس سے مراد نصارہ ہے. مغضوب علیہ دیکھیے دو الگ لفظ ہیں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں دو فرقوں کے لیے. ضالین کا کہا ہے نصارہ کے لیے یعنی کرسچن کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ گمراہی میں ہیں، ان لوگوں پر غصہ کم ہے، گمراہی میں زیادہ ہے. کیوں گمراہی میں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو مطلب جو ہے اس کو مینوپولیٹ کر چکے ہیں، اور جتنی بھی کرسچن ہیں وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی اسی مینوپولیٹر یعنی جو محرف چیزیں ہیں جو بدل دی گئی ہیں اسی کو وہ فالو کر رہے ہیں، صحیح چیزوں کی طرف نہیں آ رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں، اسی لیے یہ گمراہ ہے. اور تو غلط تو دونوں کر رہا ہے. محمد رسول اللہ کی تعلیم کو یہ بھی نہیں مان رہے، یہود بھی نہیں مان رہے، نصارہ بھی نہیں مان رہے. لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک کو ضالین اس لیے کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب بعد میں قیامت کے آخری وقت میں آئیں گے تو وہ جب بتائیں گے کہ تم کو اس نبی کی بات ماننی چاہیے تھی، تو وہاں پر وہ لوگ ایمان لے آئیں گے تو وہ لوگ تو ٹھیک ہو سکتے ہیں. مغضوب علیہ جس کو کہا گیا وہ مطلب وہ ہوتا ہے ملعون علیہ، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جس پر لعنت کر دی گئی، ختم کر دیا، وہ یہود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہود نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے حکموں کا کھلواڑ کیا ہے. اس کے بعد اس نے اللہ کے نبیوں کا انکار کیا ہے، نبیوں کو قتل کیا ہے. ٹھیک ہے، تو جن لوگوں نے نبیوں کو انکار کیا ہے اس کو تو ظالم کہا گیا، لیکن جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ کھلواڑ کیا، ان کے نبیوں کو نہیں مانا، اس کو کیا کہا گیا؟ مغضوب علیہ کہا گیا، جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی. تو یہاں پر جو ہے بندہ دعا مانگ رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. صراط المستقیم یعنی ایک درمیانی مستقیم مضبوط راستہ بتائیے، کہ وہ مضبوط اور درمیانی راستہ کس کا ہے؟ انعمت علیہم جس پر آپ نے نعمت کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں نعمت کس پر کی ہے؟ نبیوں پر کیا ہے، شہداء پر کیا ہے، نیک صالح جو لوگ ہیں ان پر نعمت کی ہے اللہ تعالیٰ نے. غیر المغضوبی نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے غصہ کیا یعنی یہود کے اوپر، ولا الضالین نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے یعنی کہ نصارہ. یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب اس کی تفسیر میں آپ تھوڑا سا پڑھیے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان کی، ٹھیک ہے، بتایا کہ تم لوگ کہو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. کیوں شکر ادا کرو؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے. اس نے وہ ہر انسان کی ضرورت کو
دنیا میں جتنے بھی عالم میں جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کی ضرورت کو دیکھتا ہے وہ، اور اس کی ضرورت کے مطابق اس کے تقاضوں کو وہ پورا کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ مبالغہ کا صیغہ، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، اس کے بعد یہ کیا ہے؟ آخرت کے دن کا، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ قیامت کے دن کے مالک سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس دن صرف اس کی بادشاہی ہوگی، اس دن صرف اس کا بس چلے گا، ظاہری طور سے بھی باطنی طور سے بھی۔ اس دن اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا جس کی بات مانی جائے گی یا جس کو کسی چیز کا اختیار ہوگا۔ دنیا میں تو انسانوں کو تھوڑا بہت اختیار ہے، لیکن وہاں کوئی اختیار کسی کو نہیں دیا گا۔ اس اعتبار سے کہا گیا یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر پہلے لایا گیا نعبد، اس کے بعد لایا گیا نستعین۔ اس سے یہاں پہ اشارہ یہ ملتا ہے کہ تم کو دنیا میں جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو پہلے عبادت کرو، پہلے عبادت کرو، پھر جا کر مدد مانگو۔ مدد کسی سے بھی مانگی جا سکتی ہے، اللہ سے بھی مانگی جا سکتی ہے، انسان سے بھی مانگی جا سکتی ہے، لیکن عبادت صرف اللہ کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے عبادت کو پہلے لایا گیا، مدد مانگنے کو بعد میں لایا گیا۔ مطلب اگر مجھے اسکول میں کسی بچے کا ایڈمیشن کرانا ہے تو تم پہلے اللہ سے عبادت کر کے اللہ سے دعا مانگ لو، پھر دنیا میں جو لوگ اسکول کے کام میں مدد کرنے والے ان سے جا کر مدد مانگ لو۔ تم کو دنیا میں کوئی انسان بیمار ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ سے اس کی صحت کے لیے دعا مانگ لو، اس کے بعد جا کر تم ڈاکٹر وغیرہ سے جو ہے اس کا علاج وغیرہ کرو، ڈاکٹر وغیرہ سے امید رکھو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان بہت زیادہ ایمرجنسی میں ہے تو آپ دعا مانگنے بیٹھ جائیں، یہ مراد نہیں۔ مراد یہ ہے کہ حقیقی جو کسی بھی کام کا دار و مدار ہے وہ عبادت پر ہے۔ جب تک انسان کے اندر عبادت نہیں آئے گی، جب تک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں آئے گی، تب تک انسان کے اوپر مدد نہیں آ سکتی ہے۔ اسی لیے جب بھی اعمال خراب ہوتے ہیں تو اس قوم سے مدد کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو جب مطلب اگر آپ کے اوپر جو ہے حالات آ رہے ہیں، پریشانی آ رہی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے اعمال خراب ہیں۔ اور جب آپ کے اعمال خراب ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نے نعبدو والا صفت چھوڑ دیا، آپ نے عبادت کرنے والا صفت چھوڑ دیا، اسی لیے آپ پر جو ہے مدد آنی بند ہو گئی، آپ نے نستعینو کو بھی چھوڑ دیا۔ تو یہاں پر دونوں بیلنس ہیں، مدد چاہیے، عبادت کرو، عبادت کرو گے مدد آئے گی۔ اگر مدد نہیں آ رہی ہے اس کا مطلب تم نے عبادت کو ختم کر دیا ہے۔ عبادت کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں ہوتا ہے، عبادت کا مطلب ہوتا ہے جتنی بھی احکام ہے بندہ بن کے رہنا، غلام بن جانا۔ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے دنیا میں زندگی گزارنے کا، اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کا نام اصل میں عبادت ہوتا ہے۔ تو تم جب اللہ کے بتائے طریقے پر اپنی زندگی گزارو گے تو اللہ کی مدد تم پر آئے گی۔ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے بتائے کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری ہے تو اللہ پر تمہاری مدد نہیں آئے گی۔ اس کے بعد پھر دوسرا، پہلے بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں آپ کی عبادت کرتا ہوں، اسی لیے میں آپ سے مدد مانگتا ہوں۔ مدد میں کس طریقے سے مانگ رہا ہوں آپ دیکھیے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ مجھے ہر معاملے میں جو صحیح راستہ ہے اس راستے پر ٹکائیے۔ پھر کس لوگوں کا راستہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کا راستہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھا دیجئے، اس پر مجھے چلا دیجئے جن لوگوں پر آپ نے انعام بخشا ہے، جن لوگوں کو آپ نے انعام دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو لوگ عبادت گزار ہوں گے ہر اعتبار سے، صرف نماز روزے والے نہیں، ہر اعتبار سے حقیقی طور پر اللہ کے بندے ہوں گے، وہ لوگ ان لوگوں کے لسٹ میں شامل ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے نعمت کی ہے، ان کے اوپر مدد آتی رہے گی۔ لیکن جو لوگ حقیقی طور پر عبادت گزار نہیں ہوں گے، وہ ان دونوں جو لسٹ ہے، غیر مغضوب علیہ یا ضال، ان دونوں میں شمار تو نہیں ہوں گے، لیکن ان دونوں میں ہو سکتا ہے ان دونوں کے مشابہ ہو جائیں۔ اسی لیے کہ ظاہر سی بات ہے، جو انسان مسلمان نہیں ہوگا، اعمال کے اعتبار سے مسلمان نہیں ہوگا، وہ اعمال کے اعتبار سے ان دونوں قوم کے مشابہ ضرور ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے،
جو ٹوپی پیجامہ کرتا نہیں پہنتا ہے، جینس اور ٹی شرٹ پہنتا ہے. میں مطلب یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جینس ٹی شرٹ پہننا حرام ہے، یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں. آپ بالکل یہ نہ سمجھ لیں کہ میں جینس ٹی شرٹ پہننے والے کو گمراہ یا غلط کہہ رہا ہوں. میں نے صرف ایک مثال دی ہے. جینس ٹی شرٹ جو ہے یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. یہ کس کا کلچر ہے؟ یہ یوروپین کلچر ہے، کرسچن کا کلچر ہے جینس ٹی شرٹ پہننا، یہ یہودیوں کا کلچر ہے. لیکن جب ایک مسلمان جینس اور ٹی شرٹ پہنتا ہے تو وہ اصل میں کس کے کلچر کو اپنا رہا ہے؟ اب مسلمان کا جو اپنا کلچر تھا وہ تھا سادہ لباس، پاجامہ کرتا جبہ، جو نارمل کپڑے ہیں وہ. لیکن جب ہم ایک فیشنیبل کپڑا پہنتے ہیں تو فیشن کسی نہ کسی قوم کا ہوتا ہے. تو اگر ہم نے یہودیوں کے دیے ہوئے فیشن کو ہم نے استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نعبد و نستعین والے میں نہیں آ گئے، غیر المغضوب علیہم یا ولا والے قوم کی مشابہ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم پر جو ہے مدد نہیں آئے گی، ہم پر کیا آئے گا؟ غصہ ہوگا یا ہم لوگ گمراہ ہو جائیں گے. یہ بہت باریک چیز ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے آپ کہ جب بھی ہم کو اصل جو بنیاد میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ یہاں پر ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، اور دعا مانگو تو دعا میں یہ ضرور مانگنا کہ ہم کو نیک لوگوں کا راستہ بتائیے، اور دو چیزوں سے تم پناہ مانگنا. ایک کہ اللہ تعالیٰ آپ اپنے غصے والے قوم میں ہم کو شامل مت کریے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ ہم کو اس قوم میں بھی شامل مت کریے گا جو گمراہ ہو گئے ہیں، اس لیے کہ یہ دونوں صراط مستقیم پر نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ایک انسان اگر مسلمان ہونے کے بعد بھی اگر سچا ایمان والا نہیں ہے، حقیقی اعمال نہیں ہے، عبادت گزار نہیں ہے، بندہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، تو وہ حقیقی طور پہ تو یہود اور نصارہ نہیں بنے گا، لیکن اس قوم کے مشابہ ضرور ہو جائے گا. حدیث میں بھی کہ جو انسان جس قوم کے مشابہ کو اختیار کرتا ہے وہ اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سکھا رہے کہ میرے بندو تم نیک لوگوں کے ساتھ رہو، ایسے لوگوں کے ساتھ مت رہو جس پر ہم نے غصہ کیا ہے، یا جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ بات کو سمجھ چکے ہیں. یہ مختصر سی تفسیر ہے. ایک بار اور اس کو ہم خلاصہ کریے. اب یہ سٹارٹنگ اس لیے زیادہ نہیں، سورہ فاتحہ کی تفسیر تو بہت لمبی ہے، لیکن ہم کو درس کے اعتبار سے پڑھنا ہے، اس کلاس کے اعتبار سے پڑھنا ہے. اس کی حقیقی تفسیر تو آپ جو اپنی مطالعے میں رکھیں تو آپ ڈھیروں ساری حدیث کی تفسیر کی کتابیں پڑھیں اور الگ الگ مسئلے مسائل اب جو ہیں غور و فکر کر کے آپ تفسیر سمجھتے رہیں. لیکن تفسیر کرنے کے جو اصول ہیں اس کو آپ اصول تفسیر میں ہم لوگ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ابھی صرف اتنا ہم کو پڑھنا ہے کہ درس کے اعتبار سے ہم کو سمجھ میں آ جائے. سورہ فاتحہ جو ہے، اب میں خلاصہ بتا رہا ہوں، سورہ فاتحہ جو یہ پورے قرآن کا القرآن کہا گیا، اس کی وجہ سے پورا قرآن کریم نازل ہوا ہے. اس کو آپ ایسا سمجھیے. کیوں؟ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا بنیادی طور پر ذکر کیا: صراط مستقیم، غیر مغضوب علیہم ضالین. یہ 3 لوگوں کا، یعنی قرآن کریم میں یہودیوں کے بارے میں بھی، یہود و نصارہ یعنی جو لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کی غصہ ہوئی اس قوم کا ذکر ہے. اس کی وجہ کیا، اللہ تعالیٰ اس پر کیوں غصہ ہوئے اس کا ذکر ہے، تو وہ یہود کے متعلق ہے. جو قوم گمراہ ہوئی ہیں وہ گمراہ کیوں ہوئی، نصارہ، اس کا ذکر ہے. اور انعمت علیہم، نیک لوگ کون ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے بارے میں بتایا، نبیوں کے بارے میں بتایا، نبیوں کے قوم میں جو لوگ اچھے تھے اس کے بارے میں. تو یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بتائی. اور پوری کی پوری قرآن کی جو پورا سورہ بقرہ سے لے کر سورہ اخلاص تک، سورہ ناس تک جتنی بھی صورتیں ہیں وہ یہی ہے، اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہے. کسی سورہ میں مغضوب علیہم کے بارے میں بات ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں پر اللہ غصہ کرتے ہیں. کسی صورت میں بات ہوگا کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی نعمت آتی ہے. تو اسی لیے سورہ فاتحہ کو القرآن کہا گیا. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. اس کی جو 7 آیتیں ہیں اس میں سے شروع کی جو 3 آیتیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ 3 آیت جب کوئی بندہ نماز میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اس کا جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرے بندے نے جس چیز کا مطالبہ کیا وہ اس کو مل جائے گا. اس کے بعد جب وہ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی سنتے ہیں اور بار بار
ہر نماز میں پڑھایا جاتا ہے مسلمانوں کو یہ سورہ فاتحہ، اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ بندے کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سے اعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم پر غصہ ہو جائیں گے، کون سے اعمال کرنے کی وجہ سے ہم گمراہ ہو جائیں گے، اور کون سے اعمال کرنے کی وجہ سے ہم نیک اور صالح لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ سورہ فاتحہ کی بہت مختصر سی تفسیر کی گئی ہے۔ آپ کو جو مطالعے کی جو کتابیں دی گئی ہیں، مطالعے کی تفسیر دی گئی کہ آپ یہ تفسیر کا مطالعہ کریں، آپ ضرور کریں تاکہ آپ کو تفسیر قرآن اور اچھی طریقے سمجھ میں آئے۔ پہلا دن ہے اسی لیے بالکل شارٹ کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ کل سے 2-3 سبجیکٹ ہم لوگ ایک ساتھ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔